نہیں نہیں کر کے اب کر دی ہاں ہاں ہاں۔ شرعی حساب سے جو انکار کر رہے تھے انہوں نے شرعی اعتبار سے اب ہاں بھی کر دی۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کو صدارتی امیدوار کے طور پر کراچی کی متحدہ قومی موومنٹ نے کر دیا تھا صاف انکار ووٹ دینے کے لیے۔ آصف علی زرداری نے بھی کیا تھا رابطہ خالد مقبول صدیقی سے، لیکن خالد مقبول صدیقی نے ملبہ ڈال دیا اپنی جماعت کے دوسرے رہنماؤں پر۔ جب معاملہ بڑھنے نہ لگا تو آ گیا خیال مسلم لیگ نون کو کہ وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیں سپورٹ کی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ بھی اس حکومت کا حصہ ہے، تو کیوں نہ انہیں پیپلز پارٹی کے قریب لایا جائے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی سے انکار کرنے والے متحدہ قومی موومنٹ بالآخر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ذاتی کوششوں سے سابق صدر آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم اب صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کو ہی ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ووٹ کریں گے۔ آصف علی زرداری کے صدارتی انتخابات کا مرحلہ 9 مارچ کو شروع ہونے والا ہے۔ اسی میں پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کا مقابلہ ہوگا آصف علی زرداری کے ساتھ۔ آصف علی زرداری کا بزرگ سیاستدان خود بھی تو ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی ان کے مد مقابل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدارتی امیدوار کے لیے آصف علی زرداری کا قریبی دوست اور اب روٹھ جانے والا مولانا فضل الرحمان کس کشتی میں بیٹھتا ہے۔ وہ محمود خان اچکزئی کو سپورٹ کرتا ہے یا آصف علی زرداری کی حمایت کرتا ہے۔ یہ تو پتہ 8 یا 9 مارچ کو ہی چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان کس کشتی میں بیٹھتے ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ مولانا کو ساتھ ملا کر چلنا چاہتی ہیں، لیکن مولانا کی جو مجلس عاملہ ہے وہ انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے سے گریزاں ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ جو کافی دنوں سے سابق صدر آصف علی زرداری کی حمایت کرنے سے انکار کر رہی تھی، مسلم لیگ نون نے انہیں پیپلز پارٹی کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔